سے نڈھال ہو جاتے۔ بخاری کی مشہور حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں انصار صحابہ کھجوروں کے باغ میں کام کرتے اور مہاجرین صحابہ مارکیٹ میں تجارتیں کرتے، اور یہ ابو ہریرہ نبی کی معیت میں بیٹھ کر حدیث رسول سنا کرتا تھا، کہیں نبی کی کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اور میرے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میرے جیسے اصحاب صفہ کے وہ غریب صحابہ ایک دن کھائے تو دو دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا ان کو، مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے والے، اور کھجوروں کے باغ میں سے ادگدری کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے دیواروں پر لگا دیے تو اس میں سے ایک کھجور کھا لیے تو ہو گیا۔ خود ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھوک نے مجھے نڈھال کیا، دین سیکھنے کی خاطر میں نکل پڑا، راستے میں ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، میں نے ان سے کہا اے ابو بکر صدیق مجھے اس آیت کے بارے میں بتائیے ذرا، معلوم نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہ آیت، پھر بھی میں اس عاجزگی سے پوچھا کہ وہ میری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کھانے کے لیے لے کر جا کر کھلا دے، اس نیت سے میں نے ان کو پوچھا۔ ابو بکر صدیق میرے چہرے کو پڑھ نہیں سکے، آیت بتا دیے، آگے نکل گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ان سے بھی میں نے آیت کے بارے میں پوچھا، اللہ کی قسم مجھے معلوم تھا، لیکن میں عاجزگی سے اس لیے پوچھا کہ میرے سوکھا چہرہ، میرے سوکھے ہونٹ، میرا انداز، میرا بھوک سے نڈھال میرے چہرے کو شاید پڑھ لیں گے، لے جا کر کچھ کھلا دیں گے، کھانا نہیں مانگ سکتے تھے، بھیک نہیں مانگ سکتے تھے، آیت سوال کر رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق نے بھی میرے چہرے کو نہیں پڑھا رضی اللہ عنہ، وہ بھی آیت بتایا، آگے نکل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے اس آیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے اور میرے چہرے کو پڑھ لیے، لے کر گئے اپنے گھر پر بٹھائے، تھوڑی دیر میں ایک تحفہ ہدیہ دودھ کا پیالہ آیا، نبی نے اس آیت کو بتایا اور پھر دودھ کا پیالہ خود پیے اور مجھے پلائے، بولے اور پیو اور پیو، بھوک نے تمہیں بہت ستایا ہے۔ ایک مرتبہ بخاری مسلم کی حدیث، خود نبی نڈھال ہو گئے، کھانے کے لیے کھانا نہیں نبی کے پاس، صحابہ کے پاس، نکل پڑے راستے میں، کون؟ کائنات کے پیغمبر، اس نیت سے کہ شاید باہر کچھ مل جائے کھا لوں، بھوک سے نڈھال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں اور غزوہ خندق میں، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوہ کیے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ پیٹ پر پتھر باندھنا؟ کبھی باندھے ہیں؟ کبھی معلوم کیے ہیں کیوں صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور یہ پیٹ پر پتھر باندھنا ہوتا کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں، پیٹ جا کر پیٹ کو لگتا تھا، کہیں دشمن یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوکا ہے، یہ تو پورا بھوک سے نڈھال ہو گیا ہے، اسے ایک حملے میں مارا جا سکتا ہے، کہیں ہمارا سوکھا پیٹ دیکھ کر دشمن خوش نہ ہو جائے، پتلا پتھر کپڑے میں لپیٹ کر پیٹ پر باندھ لیتے تھے تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ یہ تو کھاتا پیتا اچھا ہٹا کھٹا نوجوان ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے میدان جنگ میں یہ کود پڑے ہیں۔ ہمیں کیا جی کری، ہمیں کیا جی کری؟ نبی کو بھوک نہ ستا دیا، نبی نکل پڑے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد نبی پوچھتے ہیں کیوں آ گئے ایسی دھوپ میں، آپ باہر کیوں آئے؟ اللہ کے نبی آپ کا بھی آرام کرنے کا وقت ہے، آپ کیوں آ گئے؟ بولے بھوک نے بہت ستایا ہے، باہر نکلا ہوں۔ اے اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، اللہ کی قسم اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے میں نے، بہت بھوک سے بے قرار ہو گیا ہوں میں بھی۔ دونوں ساتھی آگے بڑھ رہے تھے، عمر فاروق ملاقات ہوئے، کیوں بھئی آپ کیوں نکلے؟ اے اللہ کے نبی آپ کا آرام کرنے کا وقت، آپ کیوں آئے؟ بولے بھوک نے نڈھال کیا ہے، نکلنے پر مجبور کیا ہے، اسی لیے نکلا۔ اے اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو مجبور کیا اسی چیز نے ہم کو بھی مجبور کیا، میں بھی بھوک سے نڈھال ہو کر باہر نکلا۔ تینوں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینے کے باہر ایک انصاری صحابی کے کھجور کے باغ میں گئے،
لیکن اتفاق سے وہ صحابی گھر پر نہیں تھے. ان کی بیٹی نے کہا آپ باہر بیٹھیے, میرے ابو آ جائیں گے. اتنے میں وہ صحابی پانی کا مٹکا لے کر آئے. نبی کو, ابو بکر صدیق, عمر فاروق کو دیکھ کر خوش ہو گئے. بولے اللہ کے نبی, میرے لائق کوئی خدمت تھی, مجھے بلا لیتے, میں آ جاتا آپ کے پاس. اے اللہ کے نبی, آپ یہاں تک آنے کی زحمت, آئیے اندر بیٹھیے. پانی دیے, کھجور کے خوشہ لائے, کھجور کھانے کے لیے دیے, چھری لے کر باہر نکلے. نبی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کے لیے ایک بکری ذبح کر کے لانا چاہتا ہوں. نبی نے کہا دودھ دینے والی, بچوں والی بکری کو ذبح نہ کرنا, جو بچے نہیں ہیں ایسی بکری کو ذبح کر کے لانا. بکری کو ذبح کر کے لائے, بھون کر تیار کر کے لائے. نبی علیہ السلام اس دن پانی پیے, اچھے اچھے لذیذ کھجور کھائے, بھنی ہوئی بکری کا گوشت کھائے. جب آپ علیہ السلام جا رہے تھے, صحابہ اپنے اپنے راستے ڈیوائیڈ ہو رہے تھے, الگ الگ ہو رہے تھے, اللہ کے نبی نے اس دن کی نعمتوں کو یاد کر کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں, آج کا دن یاد رکھنا, ہم بھوک سے نڈھال ہو کر نکلے تھے, لیکن اس وقت اللہ ہم کو کھلا پلا کے اپنے گھروں کو واپس روانہ کر رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, آج کے دن ہم تم سے اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے. کیسی نعمتیں ہم تم کو گھر بیٹھے لا کر کھلاتے تھے, کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے, اللہ سوال کریں گا قیامت کے دن. آج ہم لوگ امریکہ میں پکتا سو ایپل ہمارے مارکیٹ میں ملتا, گھر لا کر کھاتی. سعودی عرب میں پکتا سو کھجور ہمارے مارکیٹ میں ملتا, گھر بیٹھے لا کر کھاتی. ارے دنیا کے چپے چپے میں پکنے والے ڈرائی فروٹس ہوں یا نعمتوں بھرے پھل فروٹ ہوں, ہمارے مارکیٹوں میں ملتے. جاتے پیسہ دے کر لا کر, کون سے دنیا سے, جہازوں سے ہوتے ہوئے, کنٹینر سے ہوتے ہوئے, یا بڑے بڑے کارگو فلائٹ سے ہوتے ہوئے, دنیا کے کونے کونے سے اڑان بھر کر ہمارے کنٹری کو آئے, اور اللہ گھر بیٹھے وہ نعمتیں ہم نہ کھلا رہا. اندازہ بھی ہے. بڑے بڑے بریانی کے ہوٹلوں کو, مندی کے ہوٹلوں کو ہم جاتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, وہ مرغ مسلم لاؤ, یہ بکرے کا گوشت لاؤ, وہ فلاں کباب لاؤ, یہ فلاں مٹھا لاؤ, یہ بریانی لاؤ, اور کھاتے اس میں سے 25% ہے اور پھینکتے اس میں 75% ہے. اللہ آج دولت دیا گا تو اتنی مستی, اتنی ناقدری, اتنا ناشکرا. اللہ اکبر. یاد رکھو ان صحابہ کو جن صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, پتے جما کر دین پر چلے ہیں وہ صحابہ. ہم لوگ بریانیاں کھا کر بھی نماز کو نہیں آتے, بڑے بڑے مرغ مسلم نگل کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کیا جی کریں گے ہمیں قربانیاں. ارے فجر کو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر اپنی نیند کی قربانی دینے نہیں آتا ہمیں کیا جی دیں گے اسلام کے لیے قربانیاں. اللہ اکبر.